السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول ولی عہد قسط نمبر 8۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ چاند نگر ایک مرتبہ پھر غم و یاس کی تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا۔ فرخ نگر میں انگریز ریزیڈنٹ کا کیمپ، جو باغیوں کے مورچوں اور قلعہ کے درمیان کھلے میدان میں قائم تھا، گفت و شنید کا مرکز بن گیا۔ دوسرے روز کرنل کلوٹ نے میر ولی اللہ اور دیوان دنی چند کے سامنے باغیوں کا نقطہ نظر پیش کیا۔ اس نے کہا، کمپنی گورنمنٹ اپنے ایک دوست ریاست کے داخلی جھگڑوں کو پسند نہیں کرتی کہ اس کی فوجی طاقت باہمی جنگ و جدل میں ضائع ہو جائے۔ اسی لیے سرکار نے مجھے فریقین میں سلوک کرانے اور باغیوں کو اندیا معلوم کرنے پر مقرر کیا ہے۔ اگر یہ جنگ ختم نہ ہو سکی تو ریاست کے تحفظ اور امن و امان کی بحالی کے لیے انگریزی فوج کو مداخلت کرنا پڑے گی۔ میر ولی اللہ نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ کرنل کلوٹ، ہم کمپنی سرکار کی اس کوشش کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے۔ ہم اس جھگڑے میں انگریزی فوج کو مداخلت کی اجازت دیں گے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے دوستوں پر اعتماد نہیں۔ ہم اس وقت کسی ناخوشگوار بحث میں الجھنا نہیں چاہتے۔ آپ باغیوں سے مل چکے ہیں، ہمیں ان کا اندیا معلوم ہونا چاہیے۔ کرنل کلوٹ نے بڑی بے دلی کے ساتھ ایک دستاویز کھولی اور اس کی عبارت پڑھنے لگا۔ باغی دعویٰ کرتے ہیں وہ دولت چاند نگر کے وفادار اور ریاستی عوام کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اس لیے ان کا مطالبہ ہے ریاست کا نظم و نسق مضبوط اور کسی ہر دل عزیز آدمی کے سپرد ہونا چاہیے۔ ملکہ بیگم ضعیف العمر ہو چکی ہیں، انہیں اپنے فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہیے۔ کوئی تجربہ کار مرد شہزادہ قاسم کا نگران اور ولی مقرر کیا جائے۔ باغیوں کے نزدیک ریاست کے سابق وزیر سلطنت پرانے تجربہ کار آدمی ہیں، انہیں نہ صرف سابق عہدے پر بحال کیا جائے بلکہ ریاست کے مفاد کے پیش نظر ولی عہد کا نگران بھی بنایا جائے۔ آج کل پورا ہندوستان اس خطرے سے خوفزدہ ہے کہ شاہ کابل شاہ زمان حملہ کرنے والا ہے۔ اس خطرے کے سدباب کے لیے ریاستیں تیاریاں کر رہی ہیں اور کئی حکمرانوں نے انگریزی فوجیں طلب کر لی ہیں۔ چاند نگر شمالی ریاست ہونے کی وجہ سے خطرے کی زد میں ہے۔ ریاست کی حفاظت کے لیے جہاں کمپنی سرکار سے دوستانہ تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہے، وہاں سرحدوں پر انگریزی فوج کو متعین کرنا چاہیے تاکہ وہ شمالی خطرے کا مقابلہ کر سکیں۔ میر ولی اللہ اور دیوان دنی چند نے یہ شرطیں سنی تو حیران و ششدر رہ گئے۔ اس لب و لہجے سے صاف ظاہر تھا یہ شرائط کمپنی سرکار نے خود لکھوائی ہے۔ ریاست کے نمائندوں نے انہیں مسترد کر دیا اور ریزیڈنٹ کو بتایا، صلح صرف اس شرط پر ہو سکتی ہے کہ باغی ہتھیار ڈال دے اور جعفر سمیت اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دے۔ ہم ان کے تحفظ جان کا یقین دلاتے ہیں، اس صورت میں ان سے جنگ کا تاوان نہیں لیا جائے گا۔ یہ بھلا کس طرح ممکن ہے؟ وہ لوگ اپنی شرطوں پر مضبوطی سے قائم ہیں۔ اگر ان کے مطالبے تسلیم نہ کیے گئے تو وہ لوٹ مار، قتل و غارت اور دہشت انگیزی پر اتر آئیں گے۔ ریزیڈنٹ کے الفاظ سن کر میر ولی اللہ غصے سے کانپنے لگا۔ اس نے جواب دیا، کرنل کلوٹ، آپ کو باغیوں سے ضرورت سے زیادہ ہمدردی معلوم ہوتی ہے۔ میرے خیال میں یہ شرطیں بھی آپ ہی کی ذہن کا کرشمہ ہے۔ اگر آپ درمیان میں نہ آتے تو باغی اس وقت تک اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے۔ ریزیڈنٹ اس حقیقت بیانی پر سانپ کی طرح بل کھا کر رہ گیا، مگر اسے ضبط سے کام لیا اور کہنے لگا، مجھے افسوس ہے آپ نے ان باغیوں کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا ہے۔ میری کوشش یہی تھی کہ سلو ہو جائے۔ اگر آپ جنگ پر آمادہ ہیں تو کوئی کیا کر سکتا ہے، لیکن آپ کو ایک خطرے سے مطلع کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ میجر ونسر گورنر جنرل کا دوست ہے، ڈرتا ہوں کہیں وہ انہیں ریاست کے خلاف بھڑکانے پر کامیاب نہ ہو جائے۔ یہ بات آپ بھی تسلیم کریں گے، کمپنی سرکار کی انتہائی کوشش کے باوجود حکومت چاند نگر نے ہماری دوستی کو دل سے قبول نہیں کیا۔ یہ ایک دھمکی تھی کہ اگر باغیوں کی شرائط قبول نہ کی گئی تو انگریزی فوجیں بھی باغیوں کی حمایت کریں گی۔ میر ولی اللہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بہت بہتر کرنل، ہم میجر ونسر کی کوششوں کا خیر مقدم کریں گے۔ اگر انگریزی سرکار باغوں کی حمایت کرنا چاہتے تو شوق سے کرے، لیکن باغی 2 روز کے اندر منتشر نہ ہوئے اور انہوں نے ہتھیار نہ ڈالے تو انہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ ریزیڈنٹ بھونکلا گیا، غصہ میں اس کی زبان سے ایسی بات نکل گئی تھی جس پر پچھتا رہا تھا۔ اس نے فوراً بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ آپ میرا مطلب نہیں سمجھے، گورنر جنرل چاند نگر کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، بھلا کمپنی باغیوں کی حمایت کیوں کرے گی؟ وضاحت اب بیکار تھی۔ میر ولی اللہ اور دیوان دنی چند فرخ نگر کے قلعہ میں لوٹ آئے۔ ریزیڈنٹ کی دھمکی ڈھکی چھپی نہ تھی۔ شہزادہ قاسم کو حالات سے خبردار کر دیا گیا۔ اس کا خیال درست ثابت ہوا کہ باغیوں کو انگریزی گورنمنٹ کی حمایت حاصل ہے۔ اب غور و فکر کا وقت آ گیا۔ دنی چند نے کہا، جب تک رگھوناتھ جعفر کا جواب لے کر واپس نہ آ جائے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ شام کے وقت رگھوناتھ پہنچا۔ وہ ایک ایسی خبر لے کر آیا جس نے تمام لوگوں کو پریشان کر دیا۔
جعفر کے وفادار ساتھی کی حیثیت سے اس نے میجر ونسر سے بھی ملاقات کی۔ شراب کے نشہ میں میجر نے اسے بعض راز کی باتیں بھی بتا دی تھی۔ رگھوناتھ خبر لایا کہ اس بغاوت کی کمان دراصل میجر ونسر ہی کر رہا ہے۔ جعفر کی حیثیت ایک کٹ پتلی سے زیادہ نہیں۔ انگریز چاند نگر کی حکومت ایک ایسے آدمی کو ثبوت کرنا چاہتے ہیں جو ان کے اشاروں پر ناچتا رہے۔ انہوں نے جعفر کو منتخب کیا ہے۔ انگریزی فوج کو ریاست میں متعین کرنے کا اصل مدعا یہ ہے کہ جعفر کمپنی سرکار کی مرضی کا پابند رہے اور کبھی اس کی نیت میں فتور آئے تو آسانی سے برطرف کیا جا سکے۔ فی الحال کمپنی ریاست پر کھلم کھلا قبضہ نہیں چاہتی۔ ملکہ اپنے ایک اعلی کار کو برسر اقتدار لانا چاہتی ہے۔ اس میں کون سی مصلحت پنہاں ہے میجر ونسر خود بھی نہیں جانتا، لیکن نشے میں اس نے انکشاف کیا کہ 15,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک انگریزی فوج اعلیٰ توپ خانے کے ساتھ سرحد سے صرف 20 میل کے فاصلے پر رکی پڑی ہے۔ اگر صلح کی گفتگو ناکام ہو گئی، یہ فوج باغیوں کے ساتھ شریک ہو جائے گی۔ اس صورت میں خطرہ ہے کہ شہزادہ علی کے اختیار بھی سلب کر لیے جائیں اور حکومت میں ان کا عمل دخل بلائے نام ہو۔ یہ اطلاعات تشویش انگیز تھی۔ شہزادہ قاسم نے سوچا آزادی کی جنگ لڑنے اور جان کی بازی لگانے کا وقت آن پہنچا۔ اب انگریزی فوج سے تصادم ناگریز تھا، لیکن کمپنی سرکار کے خلاف اعلان جنگ کرنے سے پہلے ملکہ بیگم سے مشورہ ضروری تھا۔ اس نے وزیر سلطنت میر ولی اللہ اور دیوان دنیا چند کو ہمراہ لیا اور اپنا گھوڑا چاند نگر کے راستے پر ڈال دیا۔ رات کے پہلے پہر وہ چاند نگر کے قلعہ میں پہنچ گئے۔ قصر سفید کے حاجب نے اطلاع دی ملکہ عالیہ آپ کی آمد سے مطلع کر دیا گیا ہے، وہ ملاقات کی منتظر ہے۔ شہزادہ چونکٹا اس وقت قصر سفید میں ملکہ بیگم کی تشریف آوری خالی از علت نہ تھی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ میر ولی اللہ دیوان دنیا چند بھی حیران تھے۔ حاجی بلند آواز میں ولی عہد ذیشان کی آمد کا اعلان کیا اور آگے بڑھ کر دروازہ کا پردہ ہٹا دیا۔ پہلے شہزادہ پھر میر ولی اللہ اور دیوان دنیا چند داخل ہوئے، مگر کمرے میں آتے ہی وہ یوں ٹھٹک گئے جیسے سانپ کو دیکھ کر نیولا ٹھٹک جاتا ہے۔ زمین ان کے پاؤں کو نیچے سے تیزی سے گردش کرنے لگی۔ انہیں اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ قصر سفید کے اس کمرے میں جعفر ملکہ بیگم کے حضور حاضر تھا۔ شہزادہ کو دیکھتے ہی وہ ادب احترام کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور جھک کر کورنش بجا لایا۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے متحیر و ششدر ولی عہد کے شاہی کوٹ کا دامن تھام کر اسے بوسہ دیا اور بولا، اب تو میرے آقا جوان ہو چکے ہیں، لیکن میں کس قدر بدنصیب ہوں، اتنا عرصہ شہزادہ علی کی خدمت سے غیر حاضر اور دیدار سے محروم رہا۔ جعفر کی موجودگی ایک معمہ سے کم نہ تھی۔ میر ولی اللہ اور دیوان دنیا چند بھی نقش حیرت تھے۔ جعفر نے انہیں سلام بھی کیا، خیریت دریافت کی۔ ملکہ بیگم نے کہا، جعفر ہمارے بلاوے پر آیا ہے، اسے ہمارے گزشتہ احسانات فراموش نہیں ہو سکے، اس کی آمد خفیہ ہے، تم لوگ بھی اسے پردہ راز میں رکھو گے۔ ملکہ کی زبان سے الفاظ سن کر شہزادہ قاسم شاید اس ملاقات کا مقصد سمجھ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر تو حیدر جنگ کو آج بڑی مایوسی ہوگی، وہ تمہارا سر قلم کرنے کی فکر میں رہا تھا۔ صاحب عالم میرا سر حاضر ہے، زہ نصیب اگر یہ آپ کے قدموں پر نثار ہو سکے۔ جعفر کے اس فکرے نے بلا کا اثر دکھایا۔ ولی عہد بھی اسے ہمدردی کی نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا گفتگو ہو چکی ہے۔ جعفر کے انداز بیان سے ظاہر تھا کہ وہ اپنی وفاداری کا یقین دلا چکا ہے۔ ملکہ بیگم نے ایک لمحہ ٹھہر کر انکشاف کیا، جعفر کو ہم نے وزیر سلطنت کے عہدے پر بحال کر دیا ہے۔ کل صاحب عالم جعفر کو سرکاری طور پر چاند نگر بلائیں گے اور اس کی نئی حیثیت کا اعلان کریں گے۔ میر ولی اللہ جعفر کے نائب بھی ہوں گے اور وزیر جنگ بھی۔ اور اس صلح نامہ کا کیا ہوگا جو ریزیڈنٹ لیے پھرتا ہے؟ ملکہ بیگم مسکرا دی، مگر جواب دیوان دنیا نے دیا، صاحب عالم جب جعفر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا بات ختم ہو گئی۔ جعفر نے ایک مرتبہ پھر کورنش کی رسم ادا کی اور رخصت چاہی۔ جب صاحب کا بلاوا آئے گا تو سر کے بل حاضر ہو جاؤں گا۔ دوسرے روز چاند نگر میں ایک دربار عام منعقد کیا گیا۔ دیوان دنیا چند جعفر کے نام حاضری کا پیغام لے کر باغیوں کے مورچوں میں پہنچا تھا۔ لوگوں نے یہ پیغام تعجب سے سنا، پھر جعفر کو دیوان کے ہمراہ چاند نگر کی طرف جاتے دیکھا۔ جب وہ دربار عام میں داخل ہوا، مجرموں کی طرح تلوار اس کے گلے میں لٹک رہی تھی، نہ سر پر امامہ تھا نہ پاؤں میں جوتا۔ وہ ننگے پاؤں چلتا ہوا دربار میں حاضر ہوا اور مسند کا پایا تھام کر شہزادہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اہل دربار کے دل پر ایک عجیب اثر ہوا۔ اس وقت شہزادہ قاسم مسند سے اٹھ کر نیچے آیا۔ اس نے جعفر کو اٹھایا، اس کا ہاتھ تھام کر وزیر سلطنت کی کرسی پر لے گیا اور اعلان کیا، جعفر کا قصور معاف ہوا، آج سے اسے پھر وزیر سلطنت مقرر کر دیا گیا ہے۔ اہل دربار جعفر سے خوش نہ تھے، مگر وہ جس ڈرامائی انداز سے دربار میں آیا تھا وہ حیران کن بھی تھا اور مؤثر بھی۔ جعفر ایک مرتبہ پھر چاند نگر کے افق پر جلوہ گر ہو گیا۔ اس کے حکم پر باغی منتشر ہو گئے۔
خاص سرداروں کو چاند میں طلب کر لیا گیا۔ شہر میں صلح کا جشن منایا جانے لگا۔ کرنل کلوڈ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو حیران و ششدر رہ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا جعفر نے کن شرائط پر صلح کی ہے۔ یہ اطلاع اس کے لیے ضروری اطمینان بخش دی کہ وہ سابق عہدے پر بحال کر دیا گیا ہے۔ شاید دوسری شرائط بھی تسلیم کر لی گئی ہوں گی، مگر یہ صلح کمپنی سرکار کے دفاع وقار کے منافی تھی، جس میں اسے ثالثی کا اعزاز نہ مل سکا۔ جعفر کمپنی کی مرضی سے اور مدد سے بغاوت پر آمادہ ہوا تھا۔ اس نے بالا ہی بالا صلح کر لی۔ ریزیڈنٹ کو گورنر جنرل کی ہدایت تھی وہ صلح نامہ کی ایک کاپی کلکتہ بھجوا دے، لیکن یہاں تو تحریر کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ ریزیڈنٹ دانت پیس کر رہ گیا۔ باقی منتشر ہو چکے تھے اور قلعہ فرخ نگر سے 1 میل دور مورچوں میں میجر ونسر انگریزی پلٹن ڈار سے بچھڑی ہوئی کونچ کی طرح تنہا پڑی تھی۔ مجبوراً میجر ونسر کی پلٹن بھی اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف لوٹ گئی۔ اس انگریزی فوج کو بھی واپس بلا لیا گیا جو ریاست سے 20 میل دور ٹھہرائی گئی تھی۔ چاند نگر پر حملہ کرنے کی کوئی وجہ باقی نہ تھی۔ اس ناکام بغاوت کا ثمرہ وہ لاتعداد اسلحہ تھا جو باغیوں کی وساست سے حکومت چاند نگر کو حاصل ہوا، یا پھر وہ 40 انگریز قیدی جنہیں فرخ نگر سے چاند نگر کے قلعہ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ریاست چاند نگر کے حالات بظاہر سدھر گئے تھے۔ سیاسی اور عسکری افق پر منڈلانے والے خطروں کے بادل چھٹ گئے تھے، اور جعفر نے اس مرتبہ ایک نئے جوش اور خلوص کے ساتھ کاروبار حکومت میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ لیکن انگریز اپنی دوسری شکست پر زخمی سانپ کی مانند بل کھا رہا تھا۔ انگریزی نقطہ نظر سے جعفر پہلے درجے کا خود غرض اور مطلب پرست آدمی ثابت ہوا تھا۔ اس نے اپنے مفاد پر کمپنی سرکار کے مفاد کو قربان کر دیا اور شرائط منوائے بغیر صرف وزارت کے لالچ میں حکومت سے صلح کر لی، جس سے سرکار انگلیشیا کے وقار کو دھکا لگا تھا۔ ان حالات میں انگریز اب جعفر پر اعتماد نہیں کر سکتے تھے۔ کرنل کلوڈ اس کے نام سے بھی بتکتا تھا، جس نے عین وقت پر انگریز سے غداری کی اور چاند نگر کی حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ مگر کلکتہ سے ریزیڈنٹ کے یہی احکام موصول ہوئے، وہ ہر قیمت پر جعفر کو ہاتھ میں رکھے۔ گورنر جنرل کے نزدیک جعفر ایک ایسا مہرہ تھا جسے کسی بھی وقت استعمال کیا جا سکتا تھا۔ میسور کی فتح کے بعد کمپنی سرکار کو ہندوستان پر بالادستی حاصل ہو چکی تھی۔ اب ایک ہی بڑا دشمن رہ گیا تھا، مرہٹہ مہاراجہ دولت راؤ سندھیا، جو اپنے حریف جسوت راؤ ہولکر سے لڑ کر کمزور ہو چکا تھا۔ عہد نامہ لسبین کے تحت، جو 1802 میں مرہٹوں کے مذہبی اور سیاسی رہنما باجی راؤ پیشوا سے کیا گیا، انگریز نے پیشوا کو بھی اپنی سیاست کے جال میں پھانس دیا تھا۔ اس نے نظام اور مرہٹوں کو ٹیپو سلطان کے خلاف جنگ میں استعمال کیا۔ نظام تو ہر اعتبار سے انگریز کا مخلص اتحادی تھا، لیکن مرہٹے سیاسی ہوشیاری میں اس کے بھی استاد نکلے۔ انگریز اس خوش فہمی میں مبتلا تھا۔ اس نے عہد نامہ لسبن کے تحت پیشوا کو اسیر دام کر لیا ہے، مگر اس عہد نامہ کو نہ دولت راؤ سندھیا نے تسلیم کیا، نہ جسونت راؤ ہولکر نے، نہ سیواجی مراٹھا کے گدی نشین راجہ ناگپور نے، حتیٰ کہ خود پیشوا باجی راؤ بھی انگریزی پھندے سے گردن نکالنے کی جدوجہد میں مصروف تھا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت اور میسور کی شکست کے بعد انگریز نے اطمینان کا لمبا سانس لیا۔ اب ایک طرف مرہٹوں سے سیاسی اور عسکری داؤ پیچ شروع ہوئے، دوسری طرف گورنر جنرل نے چاند نگر کی ریاست کو تاکا۔ چاند نگر پر کمپنی سرکار کا قبضہ اس کی فوجی حیثیت کو مضبوط بنا سکتا تھا، اور یہاں بیٹھ کر وہ اپنے مرہٹا دشمنوں پر بھی کامیاب طاقت کر سکتے تھے۔ انگلستان کا سنہری بھیڑیا جب سلطان شیر کا خون چاٹ کر اپنے مرکز میں لوٹا تو اس کے ذہن پر چاند نگر کا تصور اس لومڑی کے روپ میں ابھرا جو ہر مرتبہ اس کے پنجوں سے بچ نکلی تھی۔ اس مرتبہ وہ ایک ایسا دام بچھانے کی فکر میں تھا جس میں چاند نگر کی ریاست آپ سے آپ پھنسے۔ اس نے ریزیڈنٹ کرنل کلوڈ کو کلکتہ میں حاضری کا حکم دیا۔ میسور کے بعد اب چاند نگر ہی کمپنی سرکار کے اقتدار کا نشانہ بننے والا تھا۔ چاند نگر کے محبان آزادی انگریز کی شاطرانہ چالوں سے غافل نہ تھے۔ ملکہ بیگم کے تدبر نے اگرچہ کمپنی کا فریب اسی پر الٹ دیا اور جعفر کا مہرہ جیت کر انگریزی تدبیر کو بے بس کر دیا، مگر ہر کوئی جانتا تھا ایک نہ ایک روز بدیسی دشمن سے جنگ ضروری ہے۔ اس خطرہ کے پیش نظر شہزادہ قاسم نے بھی خفیہ تیاریاں شروع کر دی تھی۔ اس نے جعفر کو ریاست کے انتظامی امور میں الجھا دیا اور نئے وزیر جنگ میر ولی اللہ کو ریاست کے دورے پر روانہ کیا۔ ولی اللہ نے حیرت انگیز سرگرمی کا مظاہرہ کیا اور چاند نگر سے دور دراز شمالی علاقوں میں وفادار سرداروں اور امیروں سے مل کر خفیہ طور پر فوجی بھرتی کا کام شروع کر دیا۔ یہ کام اس قدر احتیاط اور رازداری سے کیا گیا کہ حکومت کے اہم عہدیدار بھی آگاہ نہ ہو سکے، حتیٰ کہ ریاست کے وزیر سلطنت جعفر کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ صرف 6 ماہ کے عرصہ میں
18,000 नए फौजी भर्ती कर लिए गए हैं। नए सिपाहियों को दरअसल चांदनगर के दूर दराज में फौजी तरबियत दी जाती और वहीं इनकी रहाइश का इंतजाम कर दिया जाता। मालियात का महकमा दीवान दुन्नीचंद के पास था। सरकारी खजाना से नई फौजों की अदायगी भी सीगा राज में रखी जाती थी। इन्हीं अय्याम में जब मीर वलीउल्लाह रियासत के शुमाली इलाकों में फौजी तंजीम में मसरूफ था, शहजादा कासिम की इमा पर दीवान दुन्नीचंद काशी, बनारस और जगन्नाथपुरी की यात्रा को रवाना हुआ। चंद माह के बाद जब लौटकर आया तो उसने वलियत को बताया वो बाज दोस्त रियासतों के लिए सामान्य जंग की एक भारी खेप हासिल करने में कामयाब रहा है, जो सामान्य तजारत के बहाने चंद ही रोज तक चांदनगर में पहुंचना शुरू हो जाएगा। दुन्नीचंद की वापसी पर अभी 15 दिन भी न गुजरे थे कि तजारती काफिले दारुल हुकूमत में आना शुरू हो गए, जिन्हें खुफिया मुकामात की तरफ रवाना कर दिया गया। नई फौजी सरगर्मियों के मरकज वो शुमाली किले थे जिनकी तरफ कोई तवज्जो ही न दी गई थी। बाज किले तो ऐसे थे जहां 40-50 से ज्यादा सिपाही न रखे जाते थे, मगर 6-7 माह के अंदर ही वो अस्करी तंजीम के मरकज बन गए थे। मीर वलीउल्लाह ने वफादार अमीरों और सरदारों की मदद से न सिर्फ फौजी भर्ती में हैरत अंगेज कामयाबी हासिल की, बल्कि शुमाली इलाकों में आजादी वतन की एक आग रोशन कर दी थी। इसने मोतमिद सरदारों को आला ओहदों पर फाइज किया, किलों में नई फौज को तोड़ेदार बंदूकों और तलवारों से आरास्ता कर दिया, भारी तोपें पहुंचा दी और हर किस्म का सामान जंग जमा कर लिया। अब रियासती फौज की तादाद 33,000 तक जा पहुंची थी, जो किसी भी नागहानी मुसीबत का बखूबी मुकाबला कर सकती थी। मीर वलीउल्लाह ने चुपके चुपके मरहट्टा इलाकों से बाज फ्रांसीसी अफसर भी मुलाजिम रख लिए, जो शुमाली इलाकों में नई फौजों को जंगी तरबियत देते। इनकी आमद को इंतहाई खुफिया रखा गया था। वली अहद का हुक्म था रियासत के हर बाशिंदे को सिपाही बना दिया जाए। शुमाली इलाकों में इस हुक्म को अमली जामा पहनाया जा रहा था, लेकिन चांदनगर की आवाम नई अस्करी सरगर्मियों से कतई बेखबर थे। चांदनगर का ज्वालामुखी बज़ाहिर खामोश था, लेकिन इसके अंदर एक हशर अंगेज लावा खोल रहा था। दरिया की सतह पुरसकून थी, मगर नीचे मौजें एक नए तूफान की मुंतजिर थीं। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज।